بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہمارا سوال اور جواب کا سیشن ہے۔ سوالات جو آپ کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے ہم جوابات شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے، ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے جو حماس کے جو سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا ہے آج۔ بڑے لیڈر تھے، بڑے عظیم مجاہد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ایران میں انہیں شہید کیا گیا۔ ایران والوں نے انہیں مدعو کیا، اپنے یہاں مہمان بنایا اور پھر وہاں وہ شہید کر دیے گئے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کوفہ والوں نے حضرت حسین کو وہاں بلایا مہمان کے طور پر اور پھر وہاں سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ کوفہ کی یاد دلاتا ہے اور واقعہ حسین کی یاد دلاتا ہے۔ اس طرح انہیں بھی مہمان بنا کر کے بلایا گیا تھا، بعد میں ان کو شہید کروا دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح یہ بھی ہوا ہے، انہیں مہمان بنایا گیا، بلایا گیا تہران کے اندر اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا، کروا دیا گیا، کر دیا گیا، یا کیسے، یا کچھ بھی نہیں کیا گیا تو کم سے کم ایک عظیم لیڈر ہمارے ملک میں ہے تو سیکیورٹی وغیرہ کا انتظام کیسا تھا جو اس کو شہید کر دیا گیا، کہ اللہ عالم کیا چیز ہے۔ مگر یہ چیز تو ہے کہ یہ جو داغ ہے نا بدنما، ایک تو واقعہ کربلا کا داغ تھا کہ وہاں حضرت حسین کو کربلا بلایا پھر شہید کروا دیا، یہ داغ قیامت تک رہتا۔ اور ایک اور داغ ہو گیا ان رافضیوں کے جو ہے چہروں پر، وہ یہ کہ اسماعیل ہانیہ کو ایران بلایا اور انہیں بھی شہادت کے مقام تک پہنچا دیا اور شہید کروا دیا۔ اللہ مغفرت فرمائے، ان کی دعا کریں آپ سب۔ بہرحال چلتے ہیں سوال جواب کی جانب۔ یہ سب سے پہلا سوال ہے، یہ سوال تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں عمرہ کرنے گیا تھا، کعبہ کا طواف کر رہا تھا، 4 چکر لگایا، اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا دھکا مکی میں۔ اب دھکا مکی میں کیسے وضو ٹوٹتا ہے یہ صحابی جانے۔ تو دھکا مکی میں ان کا وضو ٹوٹ گیا، باقی جو چکر تھے وہ بغیر وضو کے لگا لیے، بغیر وضو کے چکر لگا لیے، طواف کر لیا اور اس کے بعد سعی وغیرہ کر لی، نفل نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو اس صورت میں عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، وضو جو ہے ضروری ہے طواف کے لیے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا، 4 چکر آپ کے مکمل ہو چکے تھے، فوراً جانا چاہیے تھا، وضو کرنا چاہیے تھا اور واپس آ کر 5واں چکر شروع کرتے، اور اس کے بعد میں طواف کے بعد جو واجب نماز ہے 2 رکعت اس کو بھی پڑھتے اور اس کے بعد جا کر صحیح کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اگر آپ وہیں موجود ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں ابھی، تو آپ طواف لوٹا لیں، دوبارہ طواف کر لیں، دوبارہ صحیح کر لیں تو بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے ملک واپس چلے آئے ہیں یا حدود حرم سے واپس چلے آئے ہیں تو اب آپ کے اوپر کوئی چارہ نہیں سوائے یہ کہ دم دیا جائے۔ آپ ایک بکری یا ایک جانور حدود حرم میں ذبح کروائیں تو آپ کا عمرہ مکمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا اور گنہگار بھی ہوں گے آپ۔ تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے طواف کے دوران تو جا کر کے فوراً آئیں اور وضو کر کے طواف شروع کر دیں۔ اگر 3-4 چکر سے کم ہے تو آپ پھر سے شروع کر سکتے ہیں، اگر 4 سے زیادہ ہو چکا ہے، 4 ہو چکا ہے تو آپ جہاں سے چھوٹا تھا وہیں سے شروع کر دیں۔ سعی بغیر وضو کے ہو جاتی ہے، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن چونکہ طواف میں گڑبڑی ہو گئی تو اس کی وجہ سے دم دینا لازم ہوگا۔ ارشد خان صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت شدہ مسلمان کو کافر ڈکلیئر کرے جبکہ اس کا کفر ثابت ہی نہ ہو تو ایسے شخص پہ کیا حکم لگے گا جو اسے کافر کہہ رہا ہے؟ ایسے شخص پر وہی حکم لگے گا جو وہ اس کو کہہ رہا ہے نا۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو کفر کی گندگی میں مبتلا کر دے، چونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے کفر ایک پر لوٹے گا، یا تو وہ کافر تھا جس کو کافر کہا گیا تو حقیقت میں وہ کافر تھا، اگر وہ کافر نہیں تھا کفر اس پر لوٹ آئے گا جس نے اس کو مسلمان ہونے کے باوجود کافر بنا دیا، تو توبہ کرنی چاہیے اس سے۔ اچھا، ایک اور روایت میں اسی طرح آتا ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان میں ایسے عیب کا الزام لگایا یا ایسی بات اس کی طرف منسوب کی جو اس میں نہیں ہے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو کسی شخص نے اگر کسی مسلمان کی طرف ایسی بات کی نسبت کر دی جو اس میں ہے نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ
جہنم میں بنانے. تو اگر کسی سامنے والے میں کفر ہے نہیں لیکن آپ اس کو کافر کہہ رہے ہو، ضروری سمجھ رہے ہو کافر کہنا، یا فتویٰ دے رہے ہو بلا وجہ کافر ہونے کا، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں. گجرات سے احمد پٹیل رفیع صاحب کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ تر ٹریول میں رہتا ہوں اور زیادہ قیام ہوٹل میں ہی ہوتا ہے جہاں پر ٹوائلٹ باتھ روم کبھی قبلہ رخ یا قبلہ کے اپوزٹ ہوتے ہیں. اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹوائلٹ اگر قبلہ رخ ہو یا اس طرح ہو کہ پشت یا جو سینہ ہے وہ قبلے کی جانب ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن مجبوری میں اگر ایسا مل رہا ہے ٹوائلٹ تو آپ اس میں کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ترچھا ہو لے تاکہ بالکل مقابل نہ ہو قبلے کا آپ کا. باقی مجبوری میں تو گنجائش ہے اس کی. اپنے گھروں میں اس طرح کا رواج نہ بنائیں. زید یو پی سے کہتے ہیں کہ حضرت سوال یہ ہے کہ کربلا کی جنگ کیسی تھی؟ کیا کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی؟ کیا یزید نماز اور خطبہ پڑھتا تھا؟ کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تو نہیں کہہ سکتے، البتہ انصاف اور ظلم کی لڑائی تھی. یزید ظالم تھا، حضرت حسین منصف تھے اور مظلوم بھی تھے. باقی یزید مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. یزید بدبخت تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن کفر ثابت نہیں ہو سکتا. یزید کا شراب خور تھا، سب کچھ تھا. اگر یہ کہیں کہ سارے عیوب اندر تھے اس کے تو ٹھیک ہے، لیکن کافر نہیں تھا. نماز پڑھتا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا، چونکہ وہ خود اس وقت میں امیر تھا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو بچا کچا قافلہ وہاں پہنچا تو ان کا عزت و اکرام کیا. اگرچہ وہ یزید جو تھا اس نے حق ادا نہیں کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے والوں سے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی، یہ اس کی بڑی فالٹ تھی. لاسٹ میں آپ اور تمام لوگوں سے درخواست میری امی کے لیے دعا کرتا اللہ آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. امتیاز احمد گورکھپور سے کہتے ہیں کہ کربلا میں جو شہید ہوئے ان سبھی کا جنازہ کس نے پڑھایا، خاص کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ اور کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک الگ دفن کیا گیا تھا؟ کربلا میں جو شہید ہوئے ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کسی خاص شخصیت کا نام نہیں ملتا. تاریخی کتب سے بات ملتی ہے کہ کربلا کے قریبی لوگوں نے اور گاؤں کے قریبی لوگوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا تھا، انہوں نے ہی دفن کیا تھا. باقی سر مبارک کے بارے میں بہت اختلاف ہے، کسی بات پر یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. یہ ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ آپ کا سر مبارک مدینہ طیبہ بھیجا گیا تھا، حضرت حسن کے پاس اس کو دفن کر دیا گیا تھا. اور بھی بہت ساری روایت ہیں اس بارے میں. واقعہ کربلا پر ہی جو جتنی روایات ہیں اس میں سے 90% ضعیف، موضوع اور من گھڑت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا اور ظالموں نے، جابروں نے، یہ المناک واقعہ ان کی وجہ سے پیش آیا، اتنا ہم جانتے ہیں. باقی کیا تھا، کیسے تھا، اس کے بارے میں صحیح روایات موجود نہیں ہیں. چند ہیں تو ان کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے کہ ترمذی میں ایک روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کے دھڑ سے الگ کر دیا گیا تو وہ سر ایک تھال میں رکھ کر کے ابن زیاد جو اس وقت کا ظالم و جابر کمانڈر تھا یزید کی جانب سے، تو اس کے پاس پیش کیا گیا. تو وہ چھڑی مارنے لگا اور یوں ہونٹوں پر چھڑی مارتا رہا. وہ کہتا رہا کہ اللہ کی قسم ایسا حسن و جمال میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تو انس بن مالک کھڑے ہوئے تھے اور وہ فرمانے لگے کہ اے ظالم بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، ان ہونٹوں پر میں نے اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے کوفی نے مسئلہ پوچھا، عراق کے رہنے والے نے پوچھا کہ اے عبداللہ، اگر دوران حج اگر کسی نے مچھر مار دیا تو اس پر کیا جرمانہ ہوگا؟ چونکہ حج میں شکار کرنا یا مار کاٹ کرنا منع ہے. اس نے کہا کہ مچھر اگر کسی نے مار دیا تو کیا جرمانہ ہوگا اس پر، اس کا حج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یا کوئی جرمانہ دینا پڑے گا؟ تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہاں کے ہو؟ کہا عراق کے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے آج مچھر مارنے پر مسئلہ پوچھ رہے ہیں. یعنی جب نواسے رسول کو قتل کیا اس وقت میں نہیں سوچا کہ اس کی سزا، اس کا جرمانہ کیا ہوگا. آج یہ مچھر کے مارنے پر جرمانہ پوچھ رہے ہیں. یہ روایات اس طرح کی اور بھی بہت ساری ہیں. حذیفہ صاحب کہتے ہیں محرم میں شربت، یہ بہت لمبا چوڑا سوال ہے بھائی، مختصر سوال کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخصیت کا نام لے کر کے سوال نہیں کریں. آپ میرے بارے میں بھی نہ کریں، کسی اور کے بارے میں. کسی باطل مذہب یا باطل فرقے کے بانی یا اس کی کسی خاص شخص کا نام لے کر کے مجھ سے سوال نہ کیا کریں. آپ کامن سا سوال پوچھیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو ایسا کرتا ہے، بس ٹھیک ہے. باقی رہا مسئلہ یہ کہ کاوڑیوں کو دودھ شربت پلانا، بھائی اس کی
اس کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا، آپ کو سننا چاہیے وہاں پر جا کر کے۔ انس مرزا بہرائچ سے کہتے ہیں کہ حضرت جی چیسٹ کے بال کاٹنا کیسا ہے؟ چیسٹ پر بڑے بڑے بال ہیں، کیا اس کو کاٹ سکتے ہیں یا پھر ریموول کریم لگا کے صاف کر سکتے ہیں؟ بہت صحیح، بڑے بڑے ہیں تو انل کپور کے بعد آپ کا نمبر ہے۔ جی ہاں کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی پریشانی ہو یا کچھ ہو تو کاٹ بھی سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ شریعت نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا ہے۔ سعد خان گرورام ہریانہ سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ مردوں کو شہادت کی انگلی، انڈیکس فنگر اور بیچ کی انگلی میں انگوٹھا پہننا کیسا ہے؟ حرام ہے؟ انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ مردوں کو شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ میں نے ایک شیخ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں انگوٹھی پہننا حرام ہے، اور انہوں نے کسی حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی ہاں حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، جائز کا لفظ تو نہیں ہے لیکن منع کیا ایک صحابی کو کہ تم انگوٹھی جو ہے شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی میں نہ پہنو۔ اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گنجائش ہے لیکن مردوں کو نہیں پہننا چاہیے شہادت کی اور بیچ کی انگلی میں۔ آپ سائیڈ والی میں پہن لیں، لاسٹ والی میں پہن لیں تو یہ ٹھیک ہے۔ ہاں جو آج کل لونڈے لپاڑے جو آج کل وہ ایک رنگ پہنتے ہیں نا، یہ بیچ شہادت والی انگلی میں نہیں پہننا چاہیے بھائی، نبی نے منع کیا۔ آپ نبی کا فرمان آپ کے نزدیک کوئی حجت نہیں ہے، کوئی اہم نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ چھوڑ دیجئے یہ جو انگلی میں جو آپ وہ پہنتے ہیں نا، ایک وہ بھی چاندی کا نہیں ہوتا، ایک بات خود سمجھ لیجئے، صرف چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، لوہا، پیتل، تانبا، اسی طریقے سے کوئی بھی رانگا، سونا، کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے، صرف چاندی کی اجازت ہے۔ تو جو مرد حضرات جو گلٹ کا وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں اپنی شہادت کی انگلی میں چھلا وہ نہیں جائز ہے، ڈبل نہیں جائز ہے۔ ایک تو یعنی اس کے جو دھات ہے وہ چاندی نہیں ہے، دوسری ہے، اور دوسرا ہے کہ نبی نے منع کیا ہے اس وجہ سے بھی۔ سوال یہ ہے کہ لڑکی یا لڑکا کسی بھی گھر والوں کو انہیں مجبور کرنا یا پھر ان سے زبردستی کہیں سے ان کا رشتہ لگوانا صحیح ہے جہاں ان کا پسند کا رشتہ نہ ہو؟ نہیں صحیح ہے بھائی، ناجائز گناہ ہے۔ لڑکا لڑکی اگر بالغ ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان سے پوچھے، ان سے اجازت بھی لے کہ میں تمہارا رشتہ فلاں جگہ کر رہا ہوں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بغیر اجازت یا بغیر ان سے پوچھے آپ نکاح نہیں کر سکتے ان کا اپنی مرضی سے، یہ ناجائز ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہمارا ہے، بیٹی ہماری، تو جہاں چاہو اس کو دھکیل دو، دھکا دے کر کے اس کو بھیج دو، ایسا نہیں جائز ہے۔ ماں باپ سے میری گزارش ہے کہ کتنی اولاد اسی وجہ سے آپ کی باغی بن رہی ہیں۔ بعض اوقات لڑکا اور لڑکی کبھی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں نا اتفاقی طور پر، اور بعد میں گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں فلاں لڑکی پسند ہے، وہاں رشتہ کروا دیجئے۔ گھر والے صرف اپنی ضد کی وجہ سے نہیں کرواتے کہ نہیں وہاں نہیں کروائیں گے، جہاں ہم چاہیں گے وہاں ہوگی۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، گناہ ہے، اس کا حساب آپ کو اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔ اگر پسند کر رہی ہے یا رشتہ ٹھیک ہے، لڑکا ہے لڑکی، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی بڑا فالٹ نہیں ہے، تو آپ ان سے رشتہ کروا دیں۔ برادری الگ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلمہ گو ہونا چاہیے، یہ اصل ہے۔ اچھا آج آپ نہیں مان رہے، کل کو وہ دونوں بھاگ جائیں، کورٹ میرج کر لیں، زندگی بھر منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے آپ، تو اس وقت میں آپ کی ناک کہاں چلی جائے گی؟ اس وقت میں آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کہاں چلا جائے گا؟ تو اس لیے اگر انہوں نے کسی کو پسند کر لیا بھی ہے اور آپ سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، صاف بات سن لیجئے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں لڑکا یا لڑکی پسند ہے، اور اگر لڑکا لڑکی ٹھیک ہے دینی دنیاوی اعتبار سے، ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ چل سکتا ہو، تھوڑا بہت کماتا ہو، دیندار بھی تھوڑا بہت ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑے فعل شراب نہ پیتا ہو، زنا کاری میں مبتلا نہ ہوتا ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ ان کا نکاح کر دیا کریں۔ ذات برادری کے چکر میں اولاد آپ کی بھاگ جاتی ہے کورٹ میرج کرنے کے لیے، بعد میں آپ منہ چھپائے پھرتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں، ماں باپ سے گزارش ہے۔ کتنے بچے اسی وجہ سے میسج کرتے ہیں کہ اماں ابا نہیں مان رہے ہیں، شادیوں کی ان کی عمریں ہوتی چلی جا رہی، 30 سال 25-28 سال کے ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ابا اماں نہیں مان رہے ہیں۔ تو میں کھل کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ شادی نہیں کروا رہے ہیں تو بچے اگر گناہ کریں گے تو ان کا گناہ ماں باپ پر جائے گا، تو جائے گا، 100 کی سیدھی بات۔ سوال پوچھتے ہیں سیتا پور سے نوشاد صاحب کہ اگر کسی لڑکی کے سائن نکاح نامہ پہ لے لیے جائیں اور پھر گواہ اور وکیل بھی لڑکے نے اکٹھا کیے ہوں جس کی خبر لڑکی کے گھر والوں کو ذرا بھی نہ ہو، اور لڑکا نکاح کی دعوے داری پیش کرے، تو کیا اس طرح نکاح ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں ہوا۔ نکاح کے لیے ایجاب اور قبول شرط ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں، تو اگر ایجاب و قبول لڑکا لڑکی نے جب ایک دوسرے کو اپنے اندر لیا اپنے نکاح میں، اور اسی طریقے سے 2 گواہ موجود تھے، پھر نکاح ہوگا۔
خالی نکاح نامے پہ سائن کروانا یا اسی طریقے سے دو گواہ اکٹھا کر لینا، اس سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول ہو. لڑکا کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا، کیا تم نے قبول کیا؟ لڑکی کہے ہاں میں نے قبول کیا. تو اس طرح نکاح ہوتا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں. صرف سائن کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، اور بغیر دو گواہوں کے، دو گواہ سن لیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت حدیث ہے جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے، لعنت کی گئی ہے ان پر، قیامت کے دن بدترین عذاب ہوگا ان کو. تو اس لیے جھوٹی گواہی دینے والے ہوشیار ہوں. اور یہ لڑکا جو اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے اس کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کریں، وہ ایسا نکاح نہیں ہوتا. فیروز صدیقی صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب جنرلی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے گھر والے سب سے قرآن کے پارے منگاتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بالکل نہیں صحیح ہے، بدعت ہے. یہ جو عورتیں آج کل بیٹھ جاتی ہیں میت کے قریب یا میت کے گھر میں جا کے پارا منگوا لیتی ہیں قرآن کا اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بدعت ہے بھائی، نہیں کرنا چاہیے. اگر جس کو پڑھنا بھی ہے تو وہ اپنی طور پر انفرادی پڑھ لے، مجمع جمع کر کے پڑھنا یا اس طرح کی شکلیں بنانا یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے. سوال دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ پوچھتے ہیں کہ اکثر ریلز وغیرہ میں ویڈیو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے تو کیا یہاں بھی درود پڑھنے کا حکم ہے؟ ہاں بالکل پڑھ لیجئے. کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ نے سنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کہہ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ ہے کہ علماء بہت سارے جو کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ واجب نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے. ہر مرتبہ درود پڑھنا نبی کا نام سن کر کے یہ مستحب ہے، تو پڑھ لینا چاہیے، اچھی بات ہے. شعیب صاحب یو پی سے کہتے ہیں کیا سجدے میں جانے کے بعد پیروں کی انگلیاں زمین پر ٹکنا واجب ہے؟ اگر نہ ٹک سکی تو کیا نماز ہوگی؟ اگر ایک تسبیح کے بقدر ایک بھی انگلی آپ کی نہیں ٹکی تو نماز نہیں ہوگی. اگر ایک تسبیح کے بقدر آپ کی انگلیاں ٹک رہی ہیں، یعنی سبحان اللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اتنی دیر میں، اتنی دیر تک آپ کی انگلیاں یا سجدے میں جو ہے پیر ٹکا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر شروع سے آخر سجدے تک پیر کو ٹیکا ہی نہیں، بالکل اٹھائے رہے دونوں پیر، تو پھر نماز نہیں ہوگی، چونکہ پیروں کا ٹیکنا ضروری ہے انگلیوں کا. طلحہ صاحب بارہ بنکی سے کہتے ہیں کہ حضرت کیا 2 نمبر کے کام سے کمائے ہوئے پیسوں کو حلال کام میں لگا کر پھر اس کام سے جو کمائی ہو اس پیسوں سے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے پڑوس کے ایک مولانا نے ایسا ہی کیا ہے. مولانا صاحب بھی حرام کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، پھر امت کہاں جائے گی؟ دیکھیں 2 نمبر سے کمائے ہوئے پیسے، 2 نمبر کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ چوری کی ہے یا اسی طریقے سے ڈاکہ ڈالا ہے یا سود کھائی ہے یا رشوت لیا ہے؟ کون سی چوری؟ یا ناجائز سودی بینک میں کام کر رہے تھے یا اسی طریقے سے بیمہ کمپنی میں کام کر رہے تھے یا زمین کسی کی مار کے بیٹھ گئے ہیں؟ یہ کیا ناجائز 2 نمبر ہیں آپ کا معاملہ؟ یار 2 نمبر جو آپ کما رہے ہو یہ جائز ہو جائے گا؟ 2 نمبر یہ تو وہی نا چور راستہ ہوتا ہے نا بعض کہ ادھر سے گھس جاؤ، راستہ اگر چور کا ہے تو وہ چور ہی کہلائے گا. 2 نمبر 1 نمبر نہیں ہوتا اس کے اندر. بہرحال دیکھیے پری پلاننگ کے تحت کہ میں لاؤ کسی سے 1 لاکھ روپے مار لوں کسی کا اور اس کے بعد میں 1 لاکھ روپے کماؤں گا اور اس کے بعد جو نفع ہوگا اس کو بزنس میں لگا کر کے وہ جائز کر لوں گا، تو یہ تو اللہ کو دھوکہ دینا ہو گیا نا کہ آپ پیسے مار رہے ہو، بعد میں کہہ رہے ہو کہ اگر یہ حلال ہے کہ اس کا نفع حلال ہو جائے گا تو میں اس سے کماؤں اور حلال کر لوں نفع اپنے لیے. یہ تو اللہ کو دھوکہ دینا ہو جائے گا. آپ نے اسی نیت سے حرام پیسے کمائے کہ میں اس کو حلال کروں. باقی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جو حرام پیسہ ہے 1 لاکھ روپے مان لو آپ کے پاس حرام کا آ گیا ہے، تو اگر آپ نے اس کو غلطی سے بزنس میں لگا دیا یا آپ گمراہ ہیں ابھی بزنس میں اپنے لگا دیا، آپ کو ہوش نہیں کہ حرام کا پیسہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے یا اللہ کا ڈر آپ کے اندر نہیں ہے، آپ نے بزنس میں لگا دیا تو وہ 1 لاکھ روپے جو تھا وہ حرام ہوگا. اس کے مالک کو لوٹانا واجب ہوگا یا کم سے کم کسی کو بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دینا. باقی اس سے جو نفع کمائیں گے وہ حلال ہوگا. لیکن پری پلان یہ کرنا یہ جائز نہیں، بلکہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، اس سے توبہ کرو بھائی. اگر شادی سے پہلے جسمانی خواہش پوری کیسے کریں؟ اگر جوانی کی گناہ کیسے بچیں؟ بھائی یہی مسئلہ آ گیا نا، نکاح جلدی کرو آپ، یا تو روزے رکھو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, ए नौजवानों की जमात जो तुम में से इस्तिताअत रखता है निकाह की वो निकाह करे। व इल्लम यस्तति फ़अलैहि सियाम, और जो इस्तिताअत नहीं रखता उसकी चाहिए कि वो रोज़ा रखे, तो आप निकाह करिए। और एक सवाल इसी तरह का और मिलता जुलता है नीचे कि उम्र हो गई है, माँ बाप शादी नहीं करा रहे हैं, ज़िना का ख़तरा है, गुनाह में पड़ने का अंदेशा है, तो क्या करें इस हालत में? आप निकाह कर लीजिए। आप एक बार अपने अम्मा अब्बा से कह दीजिए कि भाई हम निकाह करेंगे, और अगर आपने निकाह नहीं कराया तो हम गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे, तो उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा आखिरत में। उसके बावजूद नहीं कराते हैं तो आप कर लीजिए अपने ख़र्चे पर निकाह। अम्मा अब्बा नमाज़ छोड़ने के लिए कहें तो नमाज़ छोड़ दोगे? अल्लाह से कहोगे कि अम्मा अब्बा नमाज़ पढ़ने से मना कर रहे थे? शरीयत का एक हुक्म है निकाह, सिर्फ घर बसाने का नाम निकाह नहीं है, एक हुक्म है शरीयत का। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त हुक्म दिया है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम। सुन लीजिए कि जितने भी कमा रहे हैं उनका निकाह करवाओ। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाह, अगर वो फ़कीर गरीब परेशान होंगे, बेसहारा होंगे, तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी करेगा। ये निकाह के बाद के मामलात हैं। और हमारे यहाँ ये सोसाइटी में ये चल रहा है कि पहले सेटल हो जाए फिर निकाह करें। अल्लाह कहता है निकाह करो, सेटल हम करेंगे। भाई आप अगर सेटलमेंट की बात करते हैं तो मेरा दावा है क़यामत तक ज़िंदगी मिलेगी तब भी आप सेटल नहीं हो पाएंगे। भैया आप वही कमाओगे खाओगे, नहीं बचेगा पैसा आपके पास। तो बस अल्लाह के भरोसा करके निकाह कर लें आप। बाकी माँ बाप को चाहिए कि करें, नहीं करते हैं तो औलाद अपनी तरफ से निकाह कर सकती। गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो बाद में उनको बता दीजिए कि मैं निकाह कर लिया। भगा देंगे तो कहीं किराए पर रह लेना, 100-200 कमा के खिला देना बीवी को। गुनाह से तो अच्छा ही है ना। अब देखो अगला सवाल देख लीजिए, जवानी में गुनाह, भाई वही सवाल है, फिर ये क्या किया जाए। अच्छा एक सवाल, मुफ्ती साहब अगर किसी ने किसी के साथ बदकारी करा हो और अल्लाह उसको हिदायत दे दोबारा वो दीन में आए, हराम है, इस वजह से छोड़ दे तो? अच्छा तो उसको छोड़े। अच्छा किसी यानी किसी का किसी के साथ रिलेशनशिप है, हराम रिलेशनशिप, फिर वो उसको छोड़े तो जायज़ है, यानी ये धोखा देना तो नहीं हुआ बल्कि उसका छोड़ना फ़र्ज़ है। अगर आपका रिलेशन किसी के साथ हराम है तो उसका छोड़ना फ़र्ज़ है, ये धोखेदारी नहीं है। बाज़ लड़कियां वो ब्लैकमेल करती हैं, इमोशनल अत्याचार करती हैं, क्या कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, धोखा देना हराम है। भाई वो धोखा देना हराम नहीं है, ये धोखा देना सवाब है। अगर हराम रिलेशनशिप में हो तो एक दूसरे को धोखा देना जायज़ है बल्कि फ़र्ज़ है। तो इसलिए जिससे भी हराम रिलेशनशिप हो तौबा करो, जो गुनाह होगी अल्लाह से माफ़ी मांगो। और ये कोई धोखा नहीं, ये तो धोखा अल्लाह को दोगे अगर तुम इसको धोखा नहीं दोगे तो। उससे कहो कि भाई ये हराम है, मैं तुमसे रिलेशनशिप नहीं रख सकता, बल्कि अपने आप को भी चाटे मारो कि तुम क्यों इतने साल रिलेशनशिप में रहे, मज़ा किया, एक लड़की को खेल बनाया, लड़की ने लड़के को खेल बनाया, तमाशा बनाया। बस ये सारी चीज़ें हैं, जब जल्दी से निकाह नहीं करोगे तो यही सब होगा भाई। सवाल ये कि एक शख्स कहता है कि दाढ़ी टोपी इस्लाम नहीं है, उसका ये कहना कैसा है? दाढ़ी टोपी अगर इस्लाम नहीं तो इस्लाम है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कफ़ल लिहा कस्सुशवारी, दाढ़ी को बढ़ाओ मूँछों को तराशो। तो अगर नबी का फरमान इस्लाम नहीं तो इस्लाम है क्या? कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। तो रसूल की इताअत का तो हुक्म अल्लाह दे रहा है, रसूल कह रहे हैं दाढ़ी बढ़ाओ, और आप कह रहे हो दाढ़ी इस्लाम नहीं है। असल में आप इस्लामी नहीं हो। अगर रसूल का हुक्म इस्लाम नहीं है तो दुनिया में कोई चीज़ भी इस्लाम नहीं है, याद रखिए। कुरान कहता अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, मन अता अल्लाह मन युति रसूल फ़क़त अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की है उसने अल्लाह की इताअत की है, और जिसने रसूल की इताअत नहीं की है उसने अल्लाह की भी इताअत नहीं की। अगरचे वो अल्लाह को मानता हो, कुरानी आयात को मानता हो, लेकिन अगर वो हदीस को नहीं मानता तो फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता हकीकत में। तो इसलिए दाढ़ी टोपी आप लगाएं ना लगाएं कोई गुनाह नहीं है। लगाएंगे तो सवाब मिलेगा, नबी की मोहब्बत में अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। नहीं लगाएंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन दाढ़ी छोड़ने की, दाढ़ी काटने की इजाज़त नहीं है, एक मुश्त कम से कम, ये वाजिब है। तो इसलिए ऐसी बातों से बचिए, वरना ऐसा ना हो कि कल को आप भी अपने आगे एक्स लगाना शुरू कर दें। अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें, नबी के फरमान की इज़्ज़त करें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।